السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو ایک خاص رات عطا فرمائی۔ لیلۃ القدر۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مخفی رکھا۔ الگ تعین وہ رات امت کو نہیں بتائی گئی ہے کہ فلاں رات شب قدر ہوگی۔ اس کی تعین کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اور اس امت کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ اس رات کو تلاش کرے، اور پھر مختلف روایات اس سلسلے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ رمضان کے اخیر عشرے کے اندر، اور بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخر عشرے کی طاق راتوں کے اندر ہے۔ بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے بہت سارے اصحاب، ان لوگوں کی رائے یہ ہے کہ شب قدر 27 کو ہوتی ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے دلائل ان لوگوں نے قائم بھی فرمائے۔ لیکن امت کے دوسرے اولیاء، امت کے دوسرے صلحاء، ان لوگوں نے شب قدر کو 27 کے علاوہ دوسری طاق راتوں کے اندر بھی پایا۔ جو علامات، جو نشانیاں شب قدر کی بتائی گئی تھی، کسی نے 21 رات کو، کسی نے 23ویں کو، وہ علامتوں کو دیکھا۔ انہی علامات کے ذریعے سے ان لوگوں نے پہچانا کہ آج کی رات شب قدر ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ کسی ایک مخصوص رات کے اندر شب قدر نہیں ہوتی ہے، بلکہ رمضان کی کسی بھی رات کے اندر ہوتی ہے، گھومتی رہتی ہے۔ آج یہ دن آ گئی تو آئندہ سال کسی اور دن آ جائے گی۔ بلکہ بعض علماء کی رائے تو یہ ہے کہ شب قدر سال بھر میں گھومتی رہتی ہے، صرف رمضان ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں کے اندر بھی آ سکتی ہے۔ الغرض، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ بتلا دیا گیا کہ آپ شب قدر کو تلاش کیجیے، اس کی تعین کو اٹھا لیا گیا،
تو اب اس کے تلاش کرنے کے لیے پہلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے شروع ہوتے ہی آپ نے اعتکاف شروع فرما دیا، تاکہ اگر آدمی اعتکاف کے اندر رہے، مسجد کے اندر رہے، تو بہرحال اس کو شب قدر نصیب ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان کے شروع ہوتے ہی پہلا عشرہ ابتدائی اعتکاف فرمایا۔ اس عشرے کے اندر آپ کو شب قدر نصیب نہیں ہوئی، آپ نے دوسرا عشرہ بھی اعتکاف کیا، اس دوسرے عشرے کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے شب قدر نہیں پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ دوسرے صحابہ بھی اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہ جو میرے ساتھ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آخر عشرے کا بھی اعتکاف کریں، اس لیے کہ ابتدائی 2 عشروں کے اندر میں نے شب قدر کی جو علامتیں بتائی گئی تھی وہ علامت کسی رات کے اندر نہیں دیکھی، لہذا شب قدر رمضان کے آخر عشرے کے اندر ہوگی۔ اسی لیے جنہوں نے میرے ساتھ رمضان کے شروع سے اعتکاف کیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ آخر عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اور ساتھ ساتھ جو صحابہ آپ کے موجود تھے ان لوگوں نے بھی آخر عشرے کا اعتکاف کیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخر عشرے کے اندر جو علامات شب قدر کی بتائی گئی تھی ہم نے آخر عشرے کے اندر وہ چیز پائی۔ پہلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، لیکن جب آپ کو علامات کے ذریعے سے، نشانیوں کے ذریعے سے یہ پتہ چل گیا کہ صرف آخر عشرے کے اندر ہی شب قدر ہے، تو پھر اس کے بعد جب آئندہ سال اعتکاف کی باری آئی تو آپ نے پورا مہینہ اعتکاف نہیں کیا، بلکہ صرف آخر کے جو 10 دن ہوتے ہیں اس میں آپ نے اعتکاف فرمایا۔ اسی لیے یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رہنی چاہیے کہ سنت اعتکاف صرف آخر کے 10 دن کا ہے۔ اگر کوئی آدمی پورا مہینہ اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے تو بیٹھ سکتا ہے، لیکن یہ سنت اور مسنون طریقہ نہیں ہے، بلکہ صرف آخر کے 10 دن کا اعتکاف یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ اب اس کے بعد پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اس کے علاوہ اعتکاف نہیں کرتے تھے۔ ہاں 1-2 مرتبہ ایسا ہو گیا کہ آپ کا اعتکاف چھوٹ گیا، ایک مرتبہ تو فتح مکہ کے موقع پر، اور ایک مرتبہ کسی اور موقع پر آپ کا اعتکاف چھوٹ گیا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے آئندہ سال یا بعد میں اس کی قضا فرمائی۔ 11 سے لے کر کے 30 تک 20 دن آپ نے اعتکاف فرمایا، 10 دن تو وہ پہلے قضا کے، اور آخر والا عشرہ اس رمضان کا اعتکاف۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ آخر عشرے کے اندر شب قدر ہوتی ہے، تو اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول زندگی بھر یہی تھا کہ آپ آخر عشرے کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پورا مہینہ اعتکاف کرنا یہ سنت نہیں ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی نہیں۔ اسی لیے جو لوگ اعتکاف پورا مہینہ بیٹھتے ہیں وہ یہ سمجھ کر نہ بیٹھیں کہ یہ مسنون طریقہ ہے، یہ سنت طریقہ ہے، بلکہ سنت تو صرف آخر کے 10 دن بیٹھنا ہے۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ آدمی اعتکاف میں بیٹھے کیوں؟ بہت سارے اس کے مقاصد ہیں۔ ایک تو شب قدر کی تلاش، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، آدمی مسجد کے اندر ہوگا تو اس کا ہر عمل، اس کی ہر ادا، ہر حرکت نیکی لکھی جائے گی، ثواب ملے گا۔ اب آدمی بیدار ہو، سو رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، خالی بیٹھا ہوا ہو، ذکر کر رہا ہو، سیکھنا اور سکھانا کر رہا ہو، کوئی بھی عمل آدمی کرے اعتکاف کے اندر، معتکف کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے۔
اب وہ آدمی سو بھی رہا ہے تو اس پر اس کو اجر ملے گا۔ اسی لیے شب قدر کو تلاش کرنے کا اعتکاف ایک بہت بہترین ذریعہ ہے۔ اب اگر اعتکاف میں آنے کے بعد آدمی شب قدر کی رات میں سو بھی جائے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے، تو اس طریقے سے اس کو شب قدر کے اندر عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اسی لیے اعتکاف کا ایک مقصد تو شب قدر کی تلاش، اور دوسرا نماز کا انتظار۔ احادیث کے اندر یہ بات بکثرت ہم سنتے رہتے ہیں کہ جو آدمی مسجد کے اندر جلدی آ جائے، نماز کے انتظار کے اندر بیٹھا رہے، تو پھر اس کو نماز کا ثواب ملتے رہتا ہے جب تک کہ نماز شروع نہ ہو جائے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا آدمی بھی نمازوں سے پہلے یہاں موجود ہوتا ہے، نماز کے انتظار میں رہتا ہے، اسی لیے جب تک نماز شروع نہ ہو جائے گی معتکف کو نماز کے انتظار کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایک اور مقصد اور اہم بات جو اعتکاف سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ایک بارش اس کی طرف چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دو بارش اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جو آدمی اللہ کی طرف چل کر کے جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر کے چلتے ہیں۔ یعنی جتنی طلب، جتنی رغبت اور توجہ بندے کی طرف سے اللہ کی طرف ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ توجہ اور اس کی طرف دھیان بندے کی طرف کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی اپنا سارا گھر بار چھوڑ کر کے، اپنی دنیاوی ساری مشغولیات چھوڑ کر، اپنے دنیاوی کام کاج چھوڑ کر کے، گھر والوں کو چھوڑ کر اپنا گھر چھوڑ دیا، دنیاوی ہر چیز چھوڑ کر کے اللہ کے در پر آ کر پڑ جاتا ہے اور اللہ ہی اللہ کرتے رہتا ہے، اپنا سارا وقت اللہ کے لیے دے دیا، دنیاوی ساری محبتوں کو، دنیاوی ساری مشغولیتوں کو، دنیاوی سارے کام کاج کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب کوئی کام ہے تو اللہ کو راضی کرنا، کوئی کسی کے ساتھ مشغولیت ہے تو وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ مشغولیت ہے، کسی کے ساتھ لو لگانا ہے، کسی کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب اس مقصد کے ساتھ جب آدمی مسجد کے اندر آ کر کے اللہ کے در پر پڑ جائے گا، اس نیت کے ساتھ کہ اب جائیں گے تو اللہ کو منا کر کے جائیں گے، اللہ کو راضی کر کے جائیں گے، اپنی دنیا اور آخرت سوار کر کے جائیں گے، اس نیت کے ساتھ جب کوئی آدمی آ کر اللہ کے در پر پڑ جائے تو اندازہ کیجئے اللہ کی اس کی طرف کس قدر توجہ ہوتی ہوگی۔ اسی لیے یہ بہت اہم مقصد ہے۔ آدمی جب سب کچھ اپنا اللہ کو دے دیتا ہے، اپنا سارا وقت، اپنی عبادتیں، اپنا سب کچھ، تو پھر اللہ کی اس قدر اس کی طرف توجہ ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعتکاف کے مقاصد ہیں، اس کے فضائل احادیث کے اندر بے شمار آئے ہیں۔ آدمی جب اعتکاف کے اندر بیٹھ جاتا ہے تو اس کے لیے 2 حج اور عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی جب اعتکاف میں ہو، بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں حائل کر دی جاتی ہے۔ خندق کا مطلب یہ ہے کہ بڑا گڑھا کھود دیا جاتا ہے، ایسے 3 گڑھے کھودے جاتے ہیں۔ اس گڑھے سے متعلق، خندق سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خندق کی مسافت، اس کا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنا فاصلہ ہے ایک خندق کا اتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ ایسی 3 خندقیں آدمی کے اور جہنم کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ قائم فرما دیتے ہیں۔ آدمی جب اعتکاف میں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور یہ ہے، گناہوں سے بچنے کے 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی ارادے کے ساتھ بچ جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ بغیر ارادے کے بچ جائے۔ بغیر ارادے کے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے لیے گناہ کرنے کی کوئی شکل نہیں ہے، صورت نہیں ہے، کوئی موقع نہیں ہے۔ جیسے ہم یہاں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر گناہ کی کوئی شکل نہیں، کوئی صورت نہیں، کوئی موقع گناہ کا نہیں ہے، تو یہاں پر آدمی کا ارادہ بھی نہیں ہے کہ گناہ سے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی گناہ کی جگہ پر ہو، گناہ کرنے کا موقع ہو، اس کا ارادہ بھی ہو رہا ہو، گناہ کرنے کی پوری سہولت موجود ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا، اس کی نگرانی کرنے والا، اس کو ٹوکنے والا، اس کو روکنے والا نہیں ہے، اس کے باوجود آدمی اس گناہ کے موقع پر اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اپنے ارادے کو استعمال کر کے گناہ سے باز آ جاتا ہے اور بچ جاتا ہے، تو اس موقع پر یہ کہا جائے گا کہ اس آدمی نے اپنے ارادے سے گناہ کو چھوڑ دیا ہے۔ یہاں پر
گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے، خود بخود گناہ سے بچے ہوئے ہیں، لیکن موقع پر، گناہ کے موقع پر ہوتے ہوئے اپنے ارادے کو استعمال کر کے گناہ سے بچ جانا، وہاں پر ارادے کا دخل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو گناہ سے بچنے پر ثواب دیتے ہیں جو اپنے ارادے کو استعمال کرے۔ گناہ کے موقع پر موجود تھا، گناہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ کے خوف سے اپنے ارادے اور اختیار سے گناہ کو چھوڑ کر کے دور ہو گیا، ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو موقع ہی نہیں ہے، جیسے کوئی نابینا آدمی ہو، اس سے آپ کہتے ہیں کہ غیر محرم کو مت دیکھو، اب وہ تو دیکھنے پر ہی قادر نہیں، تو اس سے غیر محرم کو دیکھنے کا گناہ ہو ہی نہیں سکتا، لہذا اس کے لیے غیر محرم کو نہ دیکھنے پر ثواب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی دیکھ سکتا ہے، پھر اس آدمی سے آپ کہتے ہیں کہ غیر محرم کو مت دیکھو، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیتا ہے، اپنے ارادے اور اختیار سے اپنی نگاہیں جھکا لیتا ہے، تو پھر اس آدمی کو نگاہوں کے جھکانے پر، نظروں کے نیچے کرنے پر ثواب دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی گناہوں کا مسئلہ ہے، جب آدمی ارادے کے ذریعے سے گناہ سے بچ جائے تو اللہ تبارک و تعالی ثواب دیتے ہیں۔ اگر ارادہ شامل نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی ثواب نہیں۔ یہ تو عام دستور ہے، لیکن معتکف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا خاص معاملہ ہوتا ہے۔ مسجد کے اندر موجود ہے، گناہ کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، کوئی سامان یہاں موجود نہیں ہے، اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، چاہے تو گناہ کر سکتا ہے، اور ارادہ بھی اس کے دل کے اندر نہیں ہے گناہوں سے بچنے کا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو معتکف ہونے کی وجہ سے اس کے اعزاز میں گناہوں سے بچنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حالانکہ یہاں نہ موقع تھا، نہ گناہ سے بچنے کا اس کا ارادہ تھا، کوئی چیز نہیں تھی، محض اللہ کے در پہ پڑے ہونے کی وجہ سے اس کا اکرام اور اس کا اعزاز یہ ہوتا ہے، ارادہ نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو گناہوں سے بچنے کا ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آدمی عام زندگی کے اندر نیک اعمال کرتا رہتا ہے، جیسے کہ جنازے کے اندر شریک ہونا، اور اسی طریقے سے بیمار کی عیادت کے لیے جانا، دعوت میں شریک ہونا کسی مسلمان کے حق کو ادا کرنے کے لیے، یہ وہ عبادات، یہ وہ اعمال ہے، اگر آدمی مسجد کے اندر اعتکاف میں نہ ہوتا تو ضرور انجام دیتا۔ آدمی جب معتکف ہو جائے، اعتکاف میں آ جائے، مسجد کی چار دیواری میں ہو جائے، تو ان اعمال کو انجام نہیں دے سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی معتکف کو ان ساری عبادتوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ خاص انعام، یہ خاص اعزاز اور یہ اکرام اللہ تبارک و تعالی اعتکاف کرنے والوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اعتکاف یہ تین طرح کے ہیں۔ ایک تو ہے واجب اعتکاف، آدمی اگر کوئی نظر مان لے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں ایک دن کا اعتکاف کرتا ہوں، اس طریقے سے نظر مان لے۔ بہت ساری نظریں لوگ مانتے ہیں، اگر کوئی اعتکاف کی نظر مان لے تو اب اس نظر کا پورا کرنا آدمی کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی نے نظر مان لی، اس کا کام پورا ہو گیا، تو اب اعتکاف کا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اگر نہیں کرے گا تو اس کی وجہ سے گناہگار ہوگا۔ دوسرا اعتکاف سنت اعتکاف، رمضان کے آخر میں 10 دن کا اعتکاف کرنا، سورج کے غروب ہونے سے پہلے آ جائے اور پھر عید کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے گھر چلے جائے، یہ سنت اعتکاف ہے۔ اور سنت اعتکاف کے اندر پورے محلے میں سے ایک آدمی کا بیٹھنا ضروری ہے، ورنہ سارے محلے والے اس سنت کے چھوڑنے کے گناہگار ہو جائیں گے۔ یہ جو اعتکاف ہے، ایک ہے واجب اور ایک ہے سنت۔ ان دونوں اعتکافوں کے لیے روزے کا ہونا ضروری ہے، آدمی روزہ رہے تبھی اس کا اعتکاف قابل قبول ہوگا، اور اگر اعتکاف میں رہتے ہوئے کوئی ایسی حرکت ہو گئی، ایسا کام ہو گیا جس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا، روزے کے ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ اعتکاف بھی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان دونوں اعتکافوں کے لیے روزہ ضروری تھا، روزہ ختم تو ساتھ میں اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے اعتکاف بیٹھنے والے اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لیں۔ اور تیسرا جو اعتکاف ہے وہ نفل کے لیے کوئی خاص مدت، کوئی خاص وقت، مقدار، کوئی چیز متعین نہیں ہے۔ آپ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے، داخل ہوتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہونے کی دعا پڑھ لی، ساتھ میں اعتکاف کی نیت بھی کر لی۔ اب جب تک یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے رہیں گے، نماز پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، اعتکاف کا بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی لیے
جو آدمی سنت اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے، 10 دن نہیں بیٹھ سکتے، 7 دن، 8 دن، 6 دن، 5 دن، 3 دن، آخر 1 دن، جتنا بھی آپ ہو سکے یہاں پر آ کر کے اللہ کے دربار کے اندر نفل اعتکاف کیجیے، اس پر بھی بڑے ثواب، بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضیلتیں ملیں گی۔ اگر دن کے اندر نہیں بیٹھ سکتے تو کم سے کم راتوں کے اندر آ کر کے تو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس لیے کہ شب قدر وہ تو اصل ہوتی ہی رات کے اندر ہے۔ اب آدمی اگر دن کے اندر اپنی مصروفیات کی وجہ سے، کاروبار ہے، آفس ہے، جاب ہے، جو بھی آپ کی مصروفیت ہو، دن کے اندر ساری چیزوں کو نمٹ دیجیے، لپیٹ کے رکھ دیجیے، مغرب ہونے کے ساتھ ہی یہاں آ جائیے، یا عشاء کے بعد آپ آ گئے، کھانا وانا کھا کر کے آ جائیے، اللہ کی عبادت کیجیے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے، 20 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، آدھی رات یا سحری تک، جتنا بھی آپ ہو سکتا ہے۔ مساجد تو کھلی ہوتی ہیں، اعتکاف والے مسجد کے اندر ہوں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بس ایک آدمی اعتکاف کے اندر بیٹھ گیا، اب سارے محلے والے مل کے چلے گئے شاپنگ کرنے کے لیے، کوئی اولڈ سٹی جا رہا ہے، کوئی ٹولی چوکی جا رہا ہے، اب وہاں جا کر کے بازاروں کی زینت بن رہے ہیں، اپنی خواتین کو بھی لے جا رہے ہیں، ہماری بھی رات خراب کر رہے ہیں، گھر والوں کی رات بھی خراب کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے آدمی ان رمضان کی راتوں کی قدر کرے۔ آدمی رمضان کے دنوں کی تو قدر نہیں کرتا، سحری کھا کر کے سو گئے تو اب اٹھ رہے ہیں 4-5 بجے، تو اس طریقے سے پورا دن ہی نکل گیا۔ اب آپ ایئر کنڈیشن ڈال کر، اے سی ڈال کر کے سو گئے، شام میں اٹھے، عصر کی نماز پڑھ لی اور پھر 1 گھنٹہ روزہ رہے، اس کے بعد افطار ہو گیا، تو بتائیے آپ کا روزہ کیسا ہوا ہے؟ یہ تو روزوں کی، رمضان کی ناقدری ہے۔ رمضان تو اس لیے دیا گیا تھا کہ آپ اللہ کی عبادت کرتے، آپ اس کے اندر کچھ اللہ کو یاد کر لیتے، کچھ اپنی آخرت کو بناتے، کچھ موت کی طرف آپ کی توجہ ہو جاتی، کچھ آخرت کی طرف آپ کا دھیان ہو جاتا۔ یہ رمضان کا مہینہ اس لیے دیا گیا تھا، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں، جیسی کرنی چاہیے ویسی قدر ہم سے نہیں ہو رہی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی دن میں اعتکاف نہ کر سکتا ہو، راتوں کے اندر آباد رکھنا، مسجد کو اعمال سے زندہ رکھنا، یہ ہر مصلی کی ذمہ داری ہے۔ وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے آئے، میری آخرت کا مسئلہ ہے، میری موت کا مسئلہ ہے، میری قبر والی زندگی کا مسئلہ ہے، میرے جنت تک پہنچنے کے سارے مراحل کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، نبی رحمت علیہ السلام کے سامنے حاضری ہوگی، صحابہ کرام بھی وہاں میدان میں موجود ہوں گے، ان کے اعمال بڑے بڑے اور ہماری جھولی میں کوئی چیز نہیں ہوگی۔ سوچئے وہ مناظر کیسے ہوں گے، وہ موقع کیسا ہوگا، وہ ماحول کیسا ہوگا۔ اسی لیے ابھی سے آدمی اپنی آخرت کی تیاری کرے، موت کی تیاری کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر ایک اہم فریضہ زکوٰۃ فرض فرمایا ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی اصول ہیں، اور 5 بنیاد، جیسے میں نے بتلایا تھا، 5 بنیادوں پر اسلام قائم ہے۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ۔ روزے تو اللہ کے فضل سے چل رہے ہیں، لیکن ایک اہم فریضہ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے مالداروں کے اوپر فرض کیا ہے۔ دیکھیے یہ جو 5 بنیادی چیزیں ہیں، اس کے اندر بعض عبادات تو وہ ہیں جو صرف بدن سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے کہ نماز۔ آدمی مسجد کے اندر آ جائے، غریب امیر کسی بھی طبقے کا تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی رنگت کا آدمی ہو، مسجد کے اندر آ جائے گا، اپنے بدن کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرے گا۔ رکوع، سجدہ، قیام، یہ ارکان وہ ہیں جو بدن کے ذریعے سے انجام دیے جاتے ہیں۔ اور پھر بعض عبادات وہ ہیں جس کے اندر مال اور بدن دونوں کا استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ حج، پیسہ خوب لگا کر کے وہاں بیت اللہ پہنچیں گے، اور پھر وہاں پہنچ کر کے طواف کرنا، سعی کرنا، عرفات جانا، مزدلفہ جانا، بدن کا بھی استعمال ہوا، آپ کا پیسہ بھی استعمال ہوا، دونوں چیزیں اس عبادت کے اندر استعمال ہو گئی۔ اور بعض عبادات وہ ہیں جس کے اندر صرف مال استعمال ہوتا ہے، اور یہ مالی عبادت زکوٰۃ ہے، اس کے اندر صرف صاحب نصاب کے اوپر یہ چیز فرض ہوگی، ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے کیا معنی ہیں؟ زکوٰۃ کے معنی ہیں پاکی، پاک کرنے والا۔ آدمی دنیاوی مشغولیات کے اندر اور اپنی دنیاوی کام کاج کے اندر اس قدر مشغول ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے، مال کمانے کی اتنی دھن اس کے دل و دماغ پر سوار ہو جاتی ہے، اسی کی محبت اور اسی کے ساتھ لگاؤ، انس، تعلق
دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے مال کو مال اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ میلان ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، وابستگی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض اس لیے فرمائی تاکہ یہ دل کے اندر مال کی محبت، مال کا تعلق اور مال کے ساتھ انسیت جو پیدا ہو چکی ہے اس کو پاک صاف کر دیا جا سکے۔ آدمی کا، مسلمان کا دل مال کی محبت سے پاک صاف ہو جائے۔ جب آدمی کے دل کے اندر کوئی دوسری چیز نہیں ہوگی، مال کی محبت نہیں ہوگی، دنیا کی محبت نہیں ہوگی، دل دنیا کی ہر چیز سے پاک صاف ہو جائے گا، تو پھر اللہ اس کے اندر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ شراکت کو برداشت نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اگر یہاں کسی کی محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس دل کے اندر آنے کو پسند نہیں کرتے۔ اسی لیے اگر اللہ کو اپنے دل کے اندر لانا چاہتے ہو، اللہ کی محبت کو دل میں اتارنا چاہتے ہو، تو چاہیے کہ دنیا کی ہر چیز کی محبت، مال کی محبت، زمین کی محبت، جائیداد کی محبت، ہر ایک چیز کی محبت دل سے نکالنا ہوگا، تبھی جا کر کے اللہ کی محبت دل کے اندر آ سکتی ہے۔ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ تقریباً 32 جگہ پر، 32 جگہ پر قرآن کریم کے اندر سب سے پہلے ایمان، اس کے بعد سب سے اہم عبادت نماز، اور اس کے بعد میں فوراً زکوٰۃ۔ تو آپ اندازہ کیجئے نماز جتنی اہم ہے، اس کے بعد فوراً ہی زکوٰۃ کا نمبر آ گیا۔ اس سے بھی آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادا کرنے کے اندر ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے اطراف غربا اور مساکین رہتے ہیں، فقراء رہتے ہیں اور ضرورت مند، حاجت مند لوگ رہتے ہیں، ان تک ان کی اعانت ہو جائے اور ان کی مدد ہو جائے، ان کی دستگیری ہو جائے، ان کے لیے سہارے کا سبب بن جائے۔ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ کی تعیین فرمائی کہ مالدار جو صاحب نصاب ہو، وہ لوگ اپنے سارے مال میں سے حساب کتاب کرنے کے بعد 40واں حصہ یعنی 2.5% اتنا مال نکال کر کے غربا اور مساکین کے اندر تقسیم کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ چلتے پھرتے کو دے دیا، گھر کے اوپر آ کر کے فقیر نے دستک دیا، آپ نے نکال کر کے زکوٰۃ کی رقم دے دی، اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن زکوٰۃ کے دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلے تلاش کرو، جو زیادہ مستحق ہے، ضرورت مند ہے، ان کو آپ کی رقم پہنچنی چاہیے۔ اس کے ذریعے سے ان کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی، صلہ رحمی کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ 2 ثواب رشتہ داروں کو دینے کے اندر ہے، ایک تو یہ کہ مال دینے کا، دوسرا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا۔ اور اگر آپ کے رشتہ دار میں کوئی موجود نہیں ہے تو آپ کے اڑوس پڑوس کے اندر، آپ کے معاشرے میں ایسے لوگوں کو تلاش کیجیے جو زکوٰۃ کے مستحق تو ہیں لیکن اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنی شرافت کی وجہ سے آپ کے سامنے آ کر کے ہاتھ نہیں پھیلاتے، آپ کے دروازوں پر دستک نہیں لیتے، آپ کے سامنے اپنے دامنوں کو نہیں پھیلاتے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی خوب اچھی طریقے سے تحقیق کر کے اپنی زکوٰۃ کی رقم، اپنی زکوٰۃ کا مال ان لوگوں کو پہنچانا چاہیے۔ اس طریقے سے آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہوگی اور صحیح لوگوں تک آپ کی زکوٰۃ کی رقم اور آپ کا مال پہنچے گا۔ آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، ان ضرورت مندوں کی حاجت اور ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال بھی پاک ہو جائے گا، مال بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کے اندر برکت بھی عطا فرماتے ہیں۔ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو پھر اس کا مال اگر زکوٰۃ کے ذریعے سے ایک پاکیزہ اور حلال راستے سے آدمی اپنی زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا، مال کو پاک نہیں کرے گا، تو پھر اللہ کے یہاں دوسرے راستے بھی ہے آپ کے مال کے، آپ کے جیب سے نکالنے کے۔ دواخانوں کے چکر ہوں گے، کورٹ کچہری کے چکر ہو جائیں گے، پولیس اسٹیشن کے چکر ہو جائیں گے، اس طریقے سے آپ کا پیسہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راستہ بتا دیا کہ دیکھو زکوٰۃ ادا کرو، اس کے ذریعے سے تمہارا مال پاک اور محفوظ ہو جائے گا۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کا کاروبار تھا، کشتیاں، بڑی کشتیاں اس کی ہوا کرتی تھی، لیکن زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی صورت میں اس کا سارا مال سمندر کے اندر غرق ہو گیا۔ تو اس طریقے کے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ مال کو کس طریقے سے ضائع کر دیتا ہے، اس طریقے سے آدمی کا مال یہاں وہاں خرچ ہو جاتا ہے اور پھر نہ خود کے کام آتا ہے نہ دوسروں کے کام آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں پر ایک فریضہ زکوٰۃ کا
اس امت کے اوپر فرض فرمایا ہے۔ نصاب کتنا ہے؟ کن چیزوں کے اوپر زکوٰۃ دی جائے گی؟ 4 چیزیں ہیں، جس سونا، چاندی، مال یعنی جو پیسہ وغیرہ آپ کے بینک کے اندر رکھا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے تجارتی سامان۔ اگر کوئی آدمی کاروباری ہے، کوئی زمیندار ہے، یا اس طریقے سے کوئی آدمی ہے، تو ان کے لیے تجارتی سامان کا مسئلہ ہے۔ عموماً آج کل تو آئی ٹی میں جاب کرنے والے یا اس طریقے سے اپنا کوئی ذاتی چیز کرنے والے ہیں، تجارتی لوگ بہت کم ہو گئے ہیں۔ اسی لیے 3 چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے: سونا، چاندی اور نقد مال یعنی روپیہ اور پیسہ۔ اب سونا کتنا ہونا چاہیے؟ 7.5 تولے سونا یعنی 87.5 گرام سونا آپ کے یہاں ہے تو آپ صاحب نصاب ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کے پاس چاندی کے اندر 52.5 تولے یعنی 612 گرام چاندی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ صاحب نصاب ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کے پاس تھوڑا سونا ہے، مثلا 7.5 نہیں ہے بلکہ صرف 2 گرام سونا ہے، اور اسی طریقے سے چاندی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب تک کہ آپ کے پاس صرف 1 سونا ہے، چاندی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ 7.5 تولے نہ ہو جائے، 87.5 گرام۔ اور اگر آپ کے پاس 5 تولے سونا ہے، 7.5 نہیں ہے، 5 تولے ہے، جو کہ نصاب کی مقدار کو تو نہیں پہنچا، لیکن ساتھ میں آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے بھی ہیں یا ساتھ میں تھوڑی سی چاندی بھی ہے، تو کرنا یہ ہوگا کہ ساری کی رقم جتنی بنتی ہے وہ نکال لینا ہوگا۔ 5 تولے کی جتنی بھی رقم بنے گی، جتنے پیسے آئیں گے بیچنے پر، وہ نکال کر ایک لکھ لینا۔ اس کے بعد میں چاندی جتنے میں بکے گی وہ لکھ لیں گے۔ اب جو جتنا اماؤنٹ سارا ملا لینے کے بعد آیا، یہ دیکھا جائے گا کہ اتنے اماؤنٹ کے اندر 612 گرام چاندی آتی ہے یا نہیں آتی۔ اگر آ جاتی ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس تھوڑی سی چاندی ہے لیکن پیسے اتنے زیادہ ہے، مثلا 4 لاکھ بینک کے اندر رکھے ہوئے ہیں یا پھر آپ کے گھر پہ رکھے ہوئے ہیں، اب جتنی چاندی ہے اس کی رقم نکالیں گے کہ اس کو بیچیں گے تو کتنی قیمت آئے گی، اور جتنا پیسہ ہے وہ سارا ملا لیں گے، اور پھر ملا کر یہ دیکھیں گے کہ اتنی مقدار اتنے پیسوں میں 612 گرام چاندی آتی ہے یا نہیں آتی۔ اگر اتنی میں آ جاتی ہے تو پھر آپ صاحب نصاب ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے۔ قرض کا مسئلہ، اگر آپ نے کسی کو قرض دے رکھا ہے یا کوئی آپ کے پیسے واپس لوٹانا ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ کی نصاب کے اندر شامل کریں گے۔ اور اگر آپ کسی کو دینا ہے، مثلا آپ نے کسی کے یہاں سے 20,000 لیے تھے، آپ صاحب نصاب ہے، اب آپ کی جتنی بھی رقم ہو رہی ہے اس میں سے چونکہ آپ 20,000 واپس لوٹانا ہے، اس رقم میں سے 20,000 کو مائنس کر دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے زکوٰۃ کی فرضیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے صاحب نصاب لوگوں پر فرض فرمائی ہے۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ ہم کو اعتکاف کرنا ہے، نہیں ہو سکتا تو 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن جتنا بھی ہو جائے، وہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم راتوں میں تو اللہ کے گھر کے اندر حاضر ہونا ہے، قرآن کے اندر، عبادات کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کو کچھ سکھانا، ان سے کچھ سیکھنا، اس طریقے سے آخر عشرے کی راتوں کو گزارنا ہے۔ اور پھر جس کے پاس نصاب کے بقدر مال موجود ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا ہو جائے، آپ کا مال پاک ہو جائے، محفوظ ہو جائے، آپ کے اطراف رہنے والے، آپ کے رشتہ دار جو غربا مساکین ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اسلام کے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت میں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔